وعجل فرجهم الشریف یا علی مدد یا علی مدد یا زہرا مدد سلام اللہ علیہ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ میرے معزز ناظرین، تو ابھی تک ہم ثابت کر چکے ہیں کہ حدیث صحیح ہے اور کئی طرق سے وارد ہوئی ہے اور ہر طریق صحیح ہے اور پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلے ابحاث میں ہم ثابت کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی کہ کیونکہ اس حدیث میں صحابہ کی تفسیق ہے، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب غدار کہہ رہے ہیں کہ امت امیر المؤمنین علیہ السلام سے غداری کرے گی تو اس میں بالخصوص صحابہ شامل ہیں، مگر یہ آپ کہیں کہ صحابہ امت میں سے نہیں ہیں۔ اگر صحابہ امت میں سے اور پوری امت غدار ہے امیر المؤمنین علیہ السلام سے، تو پھر صحابہ کی غداری ثابت ہوگی۔ اور پھر آگے ہم جا کے ثابت کریں گے کہ جب بھی صحابہ پہ کوئی نقد آتا ہے، صحابہ کی کوئی طعن ہوتی ہے، تو اس معاملے میں جماعت عمریہ اس میں کافی ان کا تعصب ہوتا ہے کہ ایسے حدیث کو نہ مانیں اور اس حدیث کے راویوں کی وہ تفسیق کریں، ایسے حدیث کے راویوں کو وہ طعن کریں۔ تو اس لیے اب انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آگے جب ہم وہ بحث آپ کو چھیڑیں گے، آپ کو سامنے طرح کریں گے اور اس کو واضح بنائیں گے، تو پھر تو واضح ہو جائے گا کہ یہ حدیث اس حدیث میں اعلان کے اس حدیث میں واضح طعن ہے صحابہ کے لیے، اور اس کے باوجود 3 طریقوں سے صحیح طریقوں سے وارد ہوئی ہے، تو یہ حدیث حتماً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور امیر المؤمنین علیہ السلام سے صادر ہوئی کیونکہ اتنے تعصب کے باوجود 3 صحیح طرق سے ہم کو پہنچی ہے، تو یہ خود واضح دلیل ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، کیونکہ یہ حدیث جماعت عمریہ کے محدثین کے تعصب اور ان کے عقائد کے خلاف ہے، کیونکہ اس میں صحابہ کا طعن ہے اور اس میں وہ اب دلالت پہ بات کریں گے کہ غدار کون ہے، کن لوگوں نے غداری کی ہے۔ تو اور اس کے ایک جملہ یہاں پہ کہہ دوں کہ اس حدیث کا ربط ہمارے موضوع سے کہ وہ ان ایام سے جو ایام عزا ہے صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی، اس سے کیا ہے، اس کا ربط واضح و آشکار ہے کہ اگر حملہ ہوا ہے سید امیر المؤمنین علیہ السلام کے گھر پر، تو اس میں تعجب کی کوئی بات ہی نہیں ہے، تو اس میں عجب نہیں ہے۔ جس قوم کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غدار کہا ہے اور کہا کہ یہ غداری کریں گے امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر غدار لوگ اپنے امیر کے گھر پہ حملہ کریں، تو یہ غداری کی ایک صورت ہے۔ اس حدیث کے صحت کے متعلق ناصر الدین البانی کے کچھ جملے ہیں، ان کا جواب دینا ضروری ہے، گرچہ اتنا ضروری بھی نہیں ہے جتنے ہم بیان کر چکے ہیں، اس کا رد واضح ہو جاتا ہے، لیکن مناسب ہے کہ اس کا بھی جواب دیا جائے۔ ملاحظہ فرمائیے سلسلہ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ، تالیف محمد ناصر الدین الالبانی، المجلد العاشر، طبع مکتبۃ المعارف فی الریاض، سعودی عرب میں کتاب چھپی ہے سنہ 2002 میں۔ اس کتاب میں صفحہ نمبر 552 میں حدیث 4905 میں ان الامت ستغدر بک بعدی ضعیفون، کہتا ہے یہ حدیث ضعیف ہے، اور وہ خود کہتا ہے کہ حاکم نے روایت کی ہے صحیح الاسناد ووافقہ الذہبی نے اس کے ساتھ توافق کیا ہے۔ قلت وفیہ نظر، کیوں ضعیف ہے آپ بتائیں؟ کہ ان لوگوں نے روایت کی ایک طریق سے نہیں، کئی طرق سے ہم نے دکھایا ہے کہ ہر طریق بھی صحیح ہے، اور اتنے بڑے حفاظ نے اس حدیث کی تصحیح کی ہے۔ تو اس حدیث آپ بتائیں ذہبی کہ آپ کے پاس سب سے اہم وجہ کیا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے؟ کہتا ہے یہ حدیث جو ہے فإن ابا ادریس هذا لم اعرف اسمه، کہتا ہے یہ ابو ادریس الاودی نے روایت کہ میں اس کا اسم نہیں جانتا، لم اعرف اسمه، میں اس کو نہیں جانتا کہ اس کا اسم کیا ہے، ولم اجد من وثقه، اور میں نہیں جانتا کہ کس نے اس کی توثیق کی ہے، الا ان یکون ابن حبان نے شاید اس کی توثیق کی ہے۔ تو میرے عزیزو، میں کہتا ہے میں اس کا اسم نہیں جانتا اور نہیں جانتا کہ کس نے اس کی توثیق کی ہے، شاید ابن حبان نے کی ہو۔ میں اس کا جواب دیتا ہوں میرے عزیزو، خوب ملاحظہ فرمائیے۔ پہلا جواب تو ہمارا وہی ہے جو حبیب الرحمن اعظمی نے اپنی کتاب الالبانی و شذوذہ و اخطاؤہ اس کتاب میں کہا ہے، اور وہ بہت عمدہ جواب ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، کتاب الالبانی شذوذہ و اخطاؤہ، جزء اول، تالیف محدث الدیار الہندیہ شیخ حبیب الرحمن الاعظمی، جو بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے محقق تھے، اور البانی وغیرہ سے بہت بڑے تھے تحقیق میں، اعظم گڑھ ہند میں، یو پی میں، صوبہ بہار میں، اس میں کے بہت بڑے علماء میں سے تھے۔
اچھا جماعت مخالفین کے. یہ کتاب چھپی ہے میرے عزیزو، ملاحظہ فرمائیے، دار الکتب مکتبۃ دار الغروبۃ للنشر والتوزیع، بیروت میں سنہ 1984 میں یہ کتاب چھپی ہے. اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 30 میں کیا کہتا ہے، وقد اکثر الالبانی من تحسین الاحادیث لشواہدها او متابعاتها الضعیفہ. البانی بہت دفعہ اس کا دل کرتا ہے کسی حدیث کی تحسین کرتا ہے یا تصحیح کرتا ہے شواہد لانے سے، اور ضعیف شواہد لا کر کسی حدیث کی تحسین کرنا چاہتا ہے یا تصحیح کرنا چاہتا ہے تو کر لیتا ہے. حالانکہ یہ حدیث جو ہمارے سامنے ہے اس کے کئی طرق ہیں، ہر حدیث طریق صحیح ہے. لقد اعیانی ان انقل برمتها، اور میں تک جاتا ہوں کہ میں ان سب کو نقل کروں کہ یہ کتنا بے انصاف آدمی ہے. وقد يمل القاری من قراءة ما نقلت منها مع انه قلیل جدا، اور میں نے کہتا ہے میں نے اتنے مثال دی ہیں آپ کو، اور یہ بھی آپ کی تھکاوٹ کا باعث ہے، آپ کی ملالت کا باعث ہے جو میں نے تک نقل کیا ہے. وتصرفاته في هذا الباب عجیبہ، یہ تصحیح و تضعیف میں اس کے کارستانیاں، اس کے کارنامے اور اس کے کرشمے عجیب و غریب ہیں. فتراہ ينقض في الضعیف ما ابرمه في الصحیح. تم اس کو دیکھو کہ بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ سلسلہ ضعیفہ میں کسی حدیث کو نقض کرتا ہے، ضعیف قرار دیتا ہے. اسی حدیث کو اس نے کیا کیا ہے، یا اسی قاعدے کو اس نے کیا کیا ہے، اس کو محکم بنایا ہے، صحیح قرار دیا ہے کتاب سلسلہ صحیحہ میں. وَيُهْمِلُ الْقَوَاعِدَ الَّتِي رَآهَا فِي الصَّحِيحَةِ، اور بہت سارے قواعد کو ضعیفہ میں، سلسلہ ضعیفہ میں کیا کرتا ہے، اس کو بھول جاتا ہے، ترک کر دیتا ہے، جن کی مراعات کرتا تھا سلسلہ صحیحہ میں. فلا يقيم لها وزنا في الضعيفة، اور بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ صحیحہ میں قواعد کے مراعات کیا اور ضعیفہ میں ان قواعد کو کیا کیا، ان کی کوئی اہمیت نہیں اس کے لیے. کیوں ایسا کرتا ہے؟ وذلك، وہ اس لیے لأن التصحیح والتضعیف دائما يكونان بحکم شہوته وطبق هواه. تضعیف و تصحیح البانی کے اس کے شہوت کے مطابق ہوتی ہے، اس کے شہوت کے مطابق اور اس کے ہوائی نفس کے مطابق ہے. اس وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس حدیث کو میں نے صحیح بنانا ہے یا ضعیف بنانا ہے، وہ نہیں دیکھتا کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے، اس کی سند کیا ہے. اس کا یہ طریقہ کار ہے کہ میں نے اس حدیث کو صحیح بنانا ہے یا ضعیف بنانا ہے، تو پھر وہ قواعد کہیں سے ڈھونڈ لیتا ہے. ٹھیک ہے نا، اسی اپنے مقصد کے مطابق وہ قوانین اور قواعد کا اطلاق کرتا ہے. فَإِذَا اشْتَهَى أن يصحح حديثا يتقوى به في الخروج على أئمة الاجتهاد والفتوى أو جهابذة الحديث وسيارفة الفن استعمل قاعدة من القواعد. جب اس کی شہوت ہوتی ہے، جب البانی کی شہوت ہوتی ہے کہ کسی حدیث کو وہ قوی بنا دے، صحیح بنا دے، تاکہ اس حدیث سے وہ مجتہدین پر یا محدثین پر اپنا کوئی علم دکھائے، تو اس کے قاعدے بہت سارے یاد آ جاتے ہیں کہ فلان قاعدے کی روح سے یہ حدیث صحیح بنتا ہے، فلان قاعدے کی روح سے یہ حدیث صحیح بنتا ہے. ٹھیک ہے نا، ان قواعد ڈھونڈ لیتا ہے. وَإِذَا اشْتَهَى أَن يُضَعِّفَ حَدِيثًا كَذَلِكَ نَبَذَهَا وَرَاءَ ظَهْرِهِ. اور اگر کبھی اس نے کسی حدیث کو ضعیف بنانا ہو تو اس کو بہت سارے قاعدے وہ بھول جاتا ہے کہ ایسے قاعدے بھی ہیں، ایسے قاعدے بھی ہیں. تو میرے عزیزو، یہ کہتا ہے میں ابو ادریس اودی کا نام نہیں جانتا. دیکھیں عزیزو، یہ کوئی شرط نہیں ہے کسی راوی کا اگر کنیہ موجود ہے اس کا نام بھی موجود ہو. بہت سارے روات ہیں ان کے صرف کنیہ کے نام سے جانے جاتے ہیں اور کنیہ کی وجہ سے جانے جاتے ہیں، اور کنیہ نام کا ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ بالخصوص پرانے زمانے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے صرف کنیہ بچے ہیں تاریخ میں، ان کے نام کیا تھے، اسم کیا تھے، وہ نہیں بچے ہیں. ملاحظہ فرما رہے نا. تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اس کا اسم نہیں آتا اس لیے یہ حدیث ضعیف ہے، یا یہ کہتا ہے کہ مجھے اس کی توثیق نہیں ملی ہے. یہ خود جانتا ہے کہ تصحیح خود کیا ہے، توثیق کی دلیل ہے. تصحیح خود توثیق کی دلیل ہے کہ کوئی عالم کسی حدیث کو صحیح قرار دیتا ہے، کسی شخص کی حدیث کو صحیح قرار دیتا ہے، یہ اس کی توثیق ہے. اور یہ خود کئی دفعہ اپنی کتب میں کئی ہیں، میں اس کا مثال آپ کو دکھا دیتا ہوں. کسی شخص کی کوئی توثیق نہیں ہے، صرف حاکم نے اس کی حدیث کی تصحیح کی ہے، اسی وجہ سے اس شخص کی توثیق کرتا ہے اور اس حدیث کو صحیح قرار دیتا ہے، کیونکہ حاکم نے مستدرک میں اس کی توثیق کی ہے. ملاحظہ فرمائیے عزیزو،
یہ کتاب علوم الحدیث لابن صلاح، ابن صلاح شرح زوری کی کتاب علوم الحدیث، صفحہ نمبر 11 میں اما الحدیث الصحیح، حدیث صحیح کون سی حدیث ہے؟ فهو الحدیث المسند الذي يتصل اسناده، وہ حدیث ہے جس کی سند متصل ہو. حدیث صحیح وہ حدیث ہے جس کی سند ہو اور اس کے مسند ہو، یعنی اس کی سند ہو. پھر دوسری شرط اس کی اسناد متصل ہو، بنقل عدل الضابط عن العدل الضابط الى منتهى، کہ ایک عدل دوسرے عدل سے روایت کرے آخر تک، ایک عدل دوسرے عدل سے روایت کرے آخر تک. ٹھیک ہے نا؟ پھر صفحہ نمبر 13 میں یہی شرح زوری کہتا ہے، ملاحظہ فرمائیے، وَمَتَا قَالُوا هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، جب علماء کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث صحیح ہے، فَمَعْنَاهُ أَنَّهُ اتصل سَنَدُهُ مع سائر الاوصاف المذکورہ، اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ اس کا سند متصل ہے، اس کا سند متصل ہے اور اس میں سارے دوسرے اوصاف کیا ہے؟ نقل العدل عن العدل الى منتہا، کہ ایک عادل دوسرے عادل سے نقل کیا ہو. جب حاکم نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے اور ذہبی نے کہا یہ حدیث صحیح، تو یہی تو شہادت ہے کہ اس کے سارے روات کیا ہیں؟ سب ثقات ہیں اور سب عادل ہیں. یہ کتاب الاقتراح فی بیان الاصطلاح، تالیف ابن دقیق العید، اچھا، متوفی سنہ 702 ہجری، چاپ دار العلوم للنشر والتوزیع، سنہ 2007 میں یہ کتاب اردن میں چھپی ہے. ملاحظہ فرمائیے، باب معرفت الثقات من الروات، ثقہ راوی کی معرفت کیا ہے. ولمعرفتی، صفحہ نمبر 425، ولمعرفت کون الراوی ثقۃ طرق، منہا، راوی کی ثقہ ہونے کی کئی طریقے، جاننے کے کئی طریقے ہیں، کئی طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ لوگ شہادت دیں کہ فلانی ثقہ ہے، لیکن یہ صرف یہ طریقہ نہیں، اور بھی بہت سارے طریقے ہیں. اچھی بات ہے. ومنہا، صفحہ نمبر 427 میں، ومنہا، انہی طرق میں سے، تخریج الشیخین او احدہما فی الصحیح للراوی محتجین بہ، کہ اگر بخاری یا مسلم اپنی کتاب میں روایت کریں اس کی حدیث، اگر بخاری یا مسلم اپنی کتاب میں روایت کریں تو اس کا طریق اس سے کیا ثابت ہوتی ہے؟ ثابت ہوتا ہے کہ یہ شخص ثقہ ہے. ہمیں شہادت بھی نہ ملے بخاری مسلم نے اس کی حدیث روایت کی، یہ خود توثیق ہے اس شخص کی، کیونکہ بخاری مسلم نے اس کی حدیث پہ استدلال کیا ہے. اور پھر آگے جا کر صفحہ نمبر 432 میں کہتا ہے، وَمِنْهَا تَخْرِيجُ مَنْ خَرَّجَ الصَّحِيحَ بَعْدَ الشَّيْخَيْنِ وَمَنْ خَرَّجَ عَلَى كِتَابَيْهِمَا. اس کے تخریج معرفت ثقات کی دوسری طریقہ کار کیا ہے؟ اس کے بعد یہ ہے کہ ایسے لوگ جنہوں نے شیخین کے طریقے پر، بخاری اور مسلم کے طریقے پر انہوں نے کتاب لکھی ہے، بخاری اور مسلم کے علاوہ جنہوں نے اب ذمہ لیا ہے، جنہوں نے ضمانت دی ہے کہ ہماری احادیث صحیح ہوں گی اس کتاب میں، انہوں نے اپنی کتاب میں روایت کی ہو. آپ نے دیکھا کہ حاکم نے مستدرک کے مقدمے میں اس نے ضمانت دی کہ میں یہاں پہ وہ روایت لے کے آؤں گا کہ اس کے روات وہی ہوں گے کہ ان کی مثال بخاری اور مسلم کی روات جیسے ہی ہوگی، اسی مرتبے پہ ہوں گے. اس نے اور پھر حدیث نقل کر کے ابو ادریس الاودی کی حدیث نقل کرتے ہوئے بھی اس نے شہادت دی کہ یہ حدیث صحیح ہے، اور ذہبی نے بھی حدیث شہادت دی کہ یہ حدیث صحیح ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے یہ معرفت ثقات کی یہ دوسری دلیل، تیسرا طریقہ، فَيُسْتَفَادُ مِنْ ذَلِكَ جُمْلَةٌ كَثِيرَةٌ مِنَ الثِّقَاتِ، اس طریقہ کار سے بہت سارے ثقوں کی توثیق ہوتی ہے. اذا كان المخرج قد سمى كتابه بالصحيح، کہ اگر مصنف نے اپنے کتاب کا نام صحیح رکھا ہو، او ذکر لفظا يدل على اشتراك ذلك فليتنبه لذلك، یا یہ کہ اس نے کوئی ایسا لفظ استعمال کیا ہو کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی یہ اس محدث کے نزدیک یہ حدیث، یہ کتاب صحیح ہے. ويعتنى بألفاظ هؤلاء المخرجين التي تدل على شرطهم فيما خرجوا، اور ہم مخرجین جو مؤلفین ہیں احادیث کے، ان کے کتب کو دیکھیں گے کہ انہوں نے کیا شرط رکھا ہے کہ کس طرح کے احادیث اپنے کتاب میں لائیں گے. تو انہوں نے اگر الفاظ یہی استعمال کیے ہیں کہ ہم اس کتاب میں وہ احادیث لائیں گے جو بخاری اور مسلم کے شرط پہ ہوں گے، تو پھر معلوم ہے کہ ان کے نزدیک جتنے احادیث اس کتاب میں ہیں وہ بخاری اور مسلم کے شرط پر ہیں. ٹھیک ہے نا؟ کتاب نصب الرایہ لاحادیث الہدایہ،
تألیف علامہ جمال الدین ابی محمد عبداللہ ابن یوسف الزیعلی الحنفی، چھاپ مؤسسۃ الریان، یہاں پہ صفحہ نمبر 149 میں فرماتے ہیں قال شیخ تقی الدین فی الامام، شیخ تقی الدین نے اپنے کتاب امام میں لکھا ہے ومن العجب کون ابن القطان لم يكتفي بتصحيح الترمذي في معرفة حال عمرو بن بجدان مع تفرده بالحديث وهو قد نقل كلامه هذا حديث حسن صحيح وأي الفرق بين أن يقول هو ثقة أو يصحح له حديثا انفرد به. کہتے ہیں شیخ تقی الدین نے اپنی کتاب امام میں لکھا ہے کہ تعجب ہے ابن قطان نے جب ترمذی نے اس حدیث کی تصحیح کی ہے، جب ترمذی نے اپنے کتاب میں اس حدیث کی تصحیح کی ہے اور کہا ہے حدیث حسن صحیح، اور حدیث کس نے نقل کیا ہے؟ عامر بن بجدان نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، عامر بن بجدان نے اس حدیث کو منفردن نقل کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث صحیح ہے. تو کیسے اس کے حدیث کے صحت پہ اس نے اکتفا نہیں، اس تصحیح پہ اس نے اکتفا نہیں کیا کہ یہ تصحیح دلالت کرتا ہے اس کی توثیق پر. اچھا، یہ کتاب الموقظہ فی علم مصطلح الحدیث تألیف الذہبی، سنہ 1412 میں بیروت لبنان میں کتاب چھپی ہے. کہا کہ الثقہ من وثقہ کثیر ولم یضعف ودونہ من لم یوثق ولا ضعف. ثقہ کون ہے؟ جس کی توثیق کیا گیا ہو. فإن خرج حدیث هذا في الصحیحین فهو موثق بذلك، اگر کسی شخص کی حدیث صحیحین بخاری مسلم میں ہے تو وہ ثقہ ہے، وہ ثقہ ہے کیونکہ بخاری مسلم نے اس کی حدیث نقل کی ہے. وَإِن صَحَّحَ لَهُ مِثْلُ التِّرْمِذِي وَابْنُ خُزَيْمَةَ فَجَيِّدٌ أَيْضًا، اور اگر کسی شخص کی حدیث کو ابو بکر ابن ابی خزیمہ یا ترمذی نے تصحیح کیا کہ اس کی حدیث صحیح ہے، وہ بھی اس کی توثیق ہے. وَإِن صَحَّحَ لَهُ كَالدَّارِ الْقِطْنِ وَالْحَاكِمِ فَأَقَلُّ أَحْوَالِهِ حُسْنُ حَدِيثِهِ، أَقَلُّ أَحْوَالِهِ حُسْنُ حَدِيثِهِ. اگر کسی راوی کی حدیث کو حاکم ابو الحسن دارقطنی یا ابو عبداللہ حاکم النیشابوری نے تصحیح کی اس کی حدیث کو، کم از کم یہ ہے کہ اس کی حدیث حسن ہے، ضعیف نہیں ہو سکتا اس کی حدیث. ٹھیک ہے نا؟ آپ نے دیکھا کہ ذہبی نے بھی تصحیح کیا ہے اور حاکم نے بھی تصحیح کیا. النکت علی کتاب ابن صلاح الحافظ ابن حجر العسقلانی المجلد الاول، چھاپ ہے مملکہ عربیہ اسلامک یونیورسٹی مدینہ منورہ میں، سنہ 1984 میں یہ کتاب چھپی ہے. ملاحظہ فرمائیے عزیزو، صفحہ 331 میں وللمستخرجات فوائد اخرى، کہتا ہے کہ ہم مستدرک لکھتے ہیں، مستخرج لکھتے ہیں، اس کے فوائد کے یہ کہ ایک فائدہ اس کا یہ ہے الحکم بعدالة من اخرج له فيه لأن المخرج على شرط الصحيح يلزمه ان لا يخرج الا عن ثقة عنده. کتاب مستدرک لکھنے کا، مستخرج لکھنے کا فائدہ ایک یہ ہے کہ اس میں سے بہت سارے لوگوں کی توثیق ہوتی ہے، کیونکہ ایک شخص اپنے ذمہ لیتا ہے کہ میں صرف صحیح حدیث نقل کروں گا، تو کسی شخص کی حدیث وہاں پہ لے کے آتا ہے تو اس کی وجہ، اس کی دلالت یہی ہوتا ہے، اس کا مفہوم یہی ہے، مطلب یہی ہے کہ یہ شخص مصنف کے نزدیک ثقہ ہے اور اس کی توثیق کی شہادت ہے. یہ پھر اگلے صفحے میں کہتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يَعْرَفُ، وَمِنْهُمْ ایسے لوگ میں، ایسے بہت سارے روات ہیں جن کی احادیث کی تصحیح ہو چکی ہے لیکن ہمیں ان کی کوئی توثیق نہیں ملتی. وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُعْرَفُ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُعْرَفُ لِأَحَدٍ قَبْلَ هَذَا الْمُخْرِجِ فِيهِ تَوْثِيقٌ وَلَا تَجْرِيحٌ فَتَخْرِيجُ مَنْ يَشْتَرِطُ الصِّحَّةَ لَهُمْ يَنْقِلُهُمْ مِنْ دَرَجَةِ مَنْ هُوَ مَسْتُورٌ إِلَى دَرَجَةِ مَنْ هُوَ مَوْثُوقٌ. بہت سارے ایسے روات ہیں جن کی کوئی توثیق نہیں ہے لیکن ان کی حدیث پہ شہادت ہے کہ ان کی حدیث صحیح ہے. تو جب ان کی حدیث پہ شہادت آ جاتی ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے تو یہ مجہول کے مستور، یعنی مستور کے درجے سے نکل جاتے ہیں، موثوق کے درجے میں داخل ہوتے ہیں، یہ ثقہ بن جاتے ہیں ان کی شہادت کی وجہ سے. تصحیح خود توثیق کی دلیل ہے. ٹھیک ہے نا؟ فَيُسْتَفَادُ مِنْ ذَلِكَ صِحَّةُ أَحَادِيثِهِمُ الَّتِي يَرْوُونَهَا بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْمُسْتَخْرَجِ. اس سے یہ استفادہ ہوتا ہے کہ اس کے بقیہ احادیث اس شخص کے جو دوسری کتب میں ہوں، ولو اس کی شہادت پہ، اس کی صحت پہ شہادت نہ ہو، دوسری کتب میں بھی ہوں، کیونکہ اس کتاب میں اس کی حدیث کی توثیق ہوئی ہے، اس کی حدیث کی تصحیح ہوئی ہے، اس کے بقیہ احادیث بھی صحیح بن جاتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہے. ٹھیک ہے نا؟
یہ ہے بیان الوہم والایہام الواقعین فی کتاب الاحکام للحافظ ابن قطان الفاسی، المجلد الخامس، چاپ دار طیبہ. یہ کتاب چھپی ہے سن 1997 میں دار طیبہ ریاض حجاز میں، نجد میں. ملاحظہ فرمائی یہاں پر کہتے ہیں کہ علی ابن احمد نے کہا ہے زینب بنت کعب مجہولہ ہے، لم یروی حدیثها غیر سعد ابن اسحاق. زینب بنت کعب مجہول ہے، نہیں جانتے کہ یہ راویہ کون ہے. اس کی حدیث کو صرف ایک شخص نے نقل کیا ہے. وہ کہتا ہے، جواب میں کہتا ہے نہیں، یہ عندی انہ لیس کما ذهب، یہ میرے نزدیک ایسا نہیں ہے، اس کا قول باطل ہے. بل الحدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے، زینب بنت کعب مجہول نہیں ہے. کیوں مجہول نہیں ہے؟ ہاں، وفي تصحيح الترمذي إياه توثيقها وتوثيق سعد بن إسحاق ولا يضر الثقة أن لا يروي عنه إلا واحد والله أعلم. کہتا ہے ترمذی نے اس کی حدیث کی تصحیح کی ہے. ترمذی نے کیونکہ اس کی حدیث کی تصحیح کی ہے تو اس کی بھی توثیق زینب بنت کعب کی بھی اس کی تصحیح سے زینب بنت کعب کی بھی توثیق ہوتی ہے، اور اسحاق سعد بن اسحاق کی بھی توثیق ہوتی ہے. اور اگر کوئی شخص صرف اس کی ایک ہی روایت ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے اس کی وثاقت پہ اثر نہیں پڑتا، اس کی صرف ایک روایت ہے. لیکن ترمذی نے کیونکہ اس کی حدیث کی توثیق کی ہے، تصحیح کی ہے، اس سے اس کی توثیق ثابت ہوتی ہے. میزان الاعتدال فی نقد الرجال، تعلیف ابن محمد بن عثمان بن قیماز الذہبی، المجلد الرابع، چاپ دار المعرفہ، بیروت لبنان. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 558 میں ابو عمیر دال سین قاف، ابو داود، نسائی، سنن ابن ماجہ کے راوی ہیں. اچھا، قال ابن قطان لم تثبت عدالت، ابن قطان نے کہا کہ اس کی عدالت ثابت نہیں ہے ابو عمیر کی. وصحح حدیثہ ابن المنذر، لیکن ابن منذر نے اس کی حدیث کی تصحیح کی ہے، وہ ابن حزم نے بھی تصحیح کی اور دوسروں نے بھی تصحیح. فذلک توثیق لہ، یہی توثیق ہے اس کی. کیوں کہتے ہو کہ اس کی توثیق نہیں ہے؟ جب ان لوگوں نے، ابن منذر نے اس کے توثیق کی، ابن حزم نے توثیق کی ہے، تصحیح کی ہے حدیث کی، یہی تصحیح اس کی توثیق ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، جب یہ پتا چلا آپ کو کہ تصحیح خود توثیق ہوا کرتی ہے تو ہم آپ کو دکھائیں گے کہ یہ جو ملعون ہے ابن البانی، یہ خود اسی قاعدے پہ عمل کرتا ہے، ہمیشہ اسی قاعدے پہ عمل کرتا ہے کہ فلانے نے تصحیح کیا ہے اس لیے وہ ثقہ ہے، اس لیے وہ ثقہ ہے. ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہاں پہ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ مجلد نمبر 7 البانی کی کتاب، چھاپ ہے مکتبۃ المعارف ریاض عرب، سعودی عرب، نجد میں. اچھا، سنہ 2002 میں یہ کتاب چھپی ہے. ملاحظہ فرمائیں یہاں پر میرے عزیزو، بین یدی الساعہ یظہر الربا والزنا والخمر، قیامت سے پہلے ربا، زنا اور شراب ان کا اشاعہ ہوگا. یہ روایت کس نے نقل کی؟ بشر بن اسماعیل السیار عن طارق سے روایت کی ہے. اچھا، یہاں پہ کہ والسیار ہوا ابو حمزہ الکوفی، وثقہ ابن حبان، وصححہ لہ حاکم، ووافقہ الذہبی، فهو حسن الحدیث. ابو سیار کون ہے؟ وہ ابو حمزہ کوفی ہے، ابو حمزہ کوفی ہے. اچھا، ابن حبان نے وہ وہاں پر یاد ہے ابو ادریس اودی کے متعلق کیا کہتا ہے کہ صرف ابن حبان نے اس کی توثیق کیا. اچھا، یہاں پر بھی وہی ہے کہ ابن حبان نے اس کی توثیق کی ہے، حاکم اور ذہبی نے اس کی تصحیح کی ہے، فهو حسن الحدیث، لذا اس کی حدیث جو ہے حسن ہے، لذا اس کی حدیث حسن ہے، اس کی حدیث کے اس طرح اس نے تصحیح کی ہے. ٹھیک ہے نا عزیزو؟ اور وہی طریقہ کار کہ پھر صرف حاکم اور ذہبی کے تصحیح کی وجہ سے کسی کی حدیث کو اس نے حجت بنایا. کس نے؟ البانی نے. لیکن یہ حدیث ان الامت ستغدر بی بعدک، ستغدر بک بعدی، کہ امت غداری کرے گی امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام سے، یہ اس حدیث کو تضعیف کر رہا ہے. کس لیے؟ کہ میں نہیں جانتا کہ ابو ادریس اودی کون ہے. تو ادھر ابو سیار کو بھی نہیں، سیار ابو حمزہ کو بھی نہیں جانتے تھے، وہاں پہ کیوں؟ تو آپ وہاں پہ تصحیح کی وجہ سے ہی آپ نے توثیق کی ہے. اچھا، اسی طرح ایک اور مثال آپ کو، سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ محمد ناصر الدین الالبانی، جلد نمبر 5،
چھاپ مکتبۃ المعارف ریاض. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے عزیزو، صفحہ نمبر 209 میں حدیث نمبر 2177 اس حدیث کے متعلق کہتا ہے رجال ثقات، اس کے رجال سب ثقہ ہیں، غیر والد ابو العنبس، ابو العنبس کے والد کے علاوہ سب ثقہ ہیں اس میں. اچھا، او لم یوثق غیر ابن حبان، ابن حبان کے علاوہ کسی نے اس کی توثیق نہیں کی ہے. لکنہ روى عنہ جمع من الثقات، لیکن اس سے بہت سارے ثقوں نے روایت کی ہے. وصحح له الحاکم، حاکم نے اس کی حدیث کی تصحیح کیا. تو حاکم کی تصحیح کی وجہ سے اور کچھ ثقات نے اس سے روایت کی، اس سے حکم دیا کہ یہ حدیث کیا ہے، یہ حدیث صحیح ہے اور وہ ثقہ ہے، اور وہ ثقہ ہے. تو یہاں پہ بھی لگاؤ نا، یہاں پہ بھی یہ اما نحن فی میں بھی ابو ادریس العودی کے متعلق کیوں بھول گئے کہ حاکم کی تصحیح یا ذہبی کی تصحیح اس کی بھی اہمیت ہے، اس کی وزن ہے. تو میرے عزیزو الحمدللہ رب العالمین، محمد ناصر الدین البانی کی جو بکواس ہیں وہ اس کی اپنی تعصب پر اور اس کی اپنی بات اعتقادی پہ دلالت کر رہی ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اچھا، یہ باتیں بتانے کے بعد اب آتے ہیں دلالت کی طرف. دلالت میں آپ کو دکھاتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امت، میری امت امیر المؤمنین علیہ السلام سے میری بات غداری کرے گی. اور یہ حدیث ہم نے اس کی صحت ثابت کر دیا ہے کئی طرق سے، ہر طریقہ صحیح. ٹھیک ہے نا؟ بلکہ دلالت اب کل کے لیے چھوڑ دیں، دلالت جو ہے وہ کل کے لیے مناسب ہے، کیونکہ پھر بہت تک جائیں گے 3 گھنٹے بات کرتے ہوئے. پھر آگے میں نے تقریر بھی کرنی ہے عربی زبان میں اور فارسی زبان میں. تو اسی مقدار پہ اکتفا کرتے ہیں. اب آپ کے فون کالز کا جواب دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ دلالت کل کے لیے چھوڑتے ہیں. دلالت، اس حدیث کی دلالت کیا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت غداری کرے گی. یہ غداری کا قبح کیا ہے، غداری کا فسق و نفاق ہے یا نہیں ہے، اور اس میں صحابہ شامل ہیں یا نہیں ہیں. یہ غداری کی کہ امت نے کیا غداری کی ہے امیر المؤمنین علیہ السلام سے، یہ انشاءاللہ تبارک و تعالی کل آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا.